نہیں نہیں ٹی وی پہ کچھ غلط چل رہی تھی خبر تو ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں نہیں کل K21 پہ کچھ خبر غلط چل رہی تھی تو ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں شریف لوگ نہیں معلوم کیا نہیں کچھ اور خبر تھی لیکن وہ بھی غلط تھی تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ خبر غلط ایک چل رہی تھی تو خبریں جو چل رہی تھیں اس کو ہم لوگ وہ کر رہے ہیں کہ نا یہ کیا خبر کیا تھی شروع کر دیں کیا شروع کر دیں کیا تو پھر تم ادھر آ جاؤ تم ادھر آ جاؤ نہیں وہ ادھر آ جائے گا پھر تم ادھر آ جائے نا دیر ہو رہی ہے نا ہاں تم ادھر آ جاؤ ایک ہی بات ہے ہاں بات تو ایک ہی ہے بات تو ایک ہی ہو گئی نا بات تو ایک ہی ہے اصل میں ہم انتظار ایک تو آ گیا بھائی شہزاد آ گیا شکیل کا انتظار کر رہے ہیں اور وقاص کا دونوں کہہ رہے ہیں ہم ابھی 5 منٹ میں آئیں یا 2 منٹ اور دیکھ لیں تو شروع کر دیں کیا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے ہم کراچی ڈویژن کے انفارمیشن سیکٹریز یہاں بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ مالیر سے عباس ٹالپور اور ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری آصف خان اور سینٹرل سے شہزاد مجید بلوچ اور ہم یہاں پر اس لیے آپ لوگ کو زحمت دی ہم نے تاکہ ہم 17 اکتوبر کے جلسے کے لیے آپ سے کچھ اپنے باتیں کر سکیں اور 17 اکتوبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے یہ ہمیں 18 اکتوبر ہی کو کرنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ 12 ربیع الاول ہے تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا دیکھیے 18 اکتوبر جو ہے وہ بہت ایک اہم تاریخ ہے اس تاریخ کو تمام پاکستان سے لوگ ایک امید کی کرن کا استقبال کرنے چلے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ واحد پارٹی اور یہ واحد لیڈر ہیں جو عوام کے دن بدل دیں گے محترمہ شہید ایک امید کی کرن تھی اور لوگ جو تھے وہ بغیر سوچے سمجھے پاکستان کے ہر کونے سے نکل پڑے تھے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور سب کو تھا کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً کچھ نہ کچھ دہشت گردی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے عوام نے اپنی محبت کا اظہار اسی طرح کیا کہ انہیں یقین تھا کہ اب دن اگر کوئی بدل سکتا ہے اب اگر لوگوں کی تقدیر کھل سکتی ہے تو وہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت ہے اور انہی کو وہ خوش آمدید کہنے آئے تھے لیکن ہم سب نے اور آپ سب نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے روڈ کو اندھیرے میں ڈبویا گیا اور کس طرح سے ایک کے بعد ایک کر کے 2 دھماکے ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں اس سے زیادہ آج تک پاکستان میں اتنے بلاسٹ ہوئے ہیں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے اور دنیا کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اندھیرے میں گھیر کر سڑک پر نشانہ بنایا گیا ہو آ جائیں آپ بھی آ جائیں سڑک پر نشانہ بنایا گیا ہو اور جیسے لیڈرز ویسے ہی ورکر ایک دھماکے کے بعد وہاں سے کوئی بھاگا نہیں اور آگے بڑھے اور اپنے قائد کو بچانے کی کوشش میں شہید ہو گئے دراصل محترمہ ہی ان کا نشانہ تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ محترمہ کو اس طرح سڑک پر وہ پہلے ہی دن شہید کر دیں اور لوگوں کی جو امید ہے اس کے چراغ کو گل کر دیں لیکن اس دن محترمہ جو ہیں ان کی قسمت میں زندگی تھی اس دن ان کی زندگی تھی اور شہادت نہیں تھی اور ہمارے ورکرز کی شہادت کا دن تھا
در حقیقت یہ ہم اپنے ورکرز کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ ایسے ورکرز کسی اور پارٹیز میں نہیں ہیں. ہمارے لیڈرز کی طرح ہمارے ورکر کی بھی ایک تاریخ ہے. بھٹو صاحب شہید ہوتے ہیں تو لوگ 17 لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں مختلف طریقے سے. لوگ ان کی محبت میں اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں. پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں، کوڑے لگائے جاتے ہیں، جیلیں جو ہیں وہ بھری جاتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا قافلہ کبھی پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، کبھی ان کو نظر بند کیا جاتا ہے، لیکن چل رہا ہے کیونکہ یہ ایک نظریہ لے کے چل رہا ہے. پھر بی بی کے بعد یہ سمجھے تھے کہ اب پارٹی بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی شعر کا مصرع سنا ہے کہ جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی. تو آج بی بی کا بیٹا دوبارہ سے امید کا سورج بن کے ابھرا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمارا پیغام ہر جگہ پہنچ رہا ہے. ابھی ہم نے ضمنی الیکشن جو ہے وہ کشمیر کا بھی جیتا ہے، اور مختلف ہمارے جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کینٹونمنٹ میں ہماری سیٹیں بڑھی ہیں، اور ہمارا پیغام جگہ جگہ پہنچ رہا ہے. چاہے گلگت بلتستان ہو، چیئرمین خود نکل رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پیغام کو جگہ جگہ پہنچائیں. تو یہ جلسہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے شہیدوں کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ تاریخ اور یہ جلسہ یہ امید سحر ہے ایک دفعہ پھر کہ بی بی کا بیٹا نہ اپنے ورکرز کو بھولا ہے، نہ اس نظریے کو بھولا ہے. وہ دوبارہ سے امید ہے، اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی، بے روزگاری، ان سب کے خلاف نہ صرف مظاہرے کر رہی ہے بلکہ آواز بلند کر رہی ہے، اور واحد لیڈر ہے جو جگہ جگہ جا کر ایک رائے عامہ ہموار کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 18 اکتوبر جو ہے یہ امید سحر ہے جلسہ کہ پیپلز پارٹی کا پیغام رکا نہیں، پیپلز پارٹی کے ورکر پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا پیغام ہر جگہ پہنچا رہے ہیں. اور یہ جلسہ اس دفعہ 17 اکتوبر کو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا 4:30 بجے اس کا ٹائم ہے. آپ کو ہر دفعہ کی طرح جو ہے ہمارے کیمپ آفس میں کارڈز بنائے جائیں گے اور آپ کو پہنچا دیے جائیں گے، پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کو دیکھا جائے گا کہ اس دن آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. آپ کا باقاعدہ ایک ہم وہاں پہ کنٹینر رکھتے ہیں، پورا آپ کا ایک اسٹیج بنایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گرمی ہے، آپ لوگ وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہ خیال رکھا جاتا ہے. تو یہی آپ لوگ کو بتانا تھا کہ آپ لوگوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اسے دیکھنا ہے، اور یہ جلسہ انشاءاللہ کامیاب جلسہ ہوگا. اور یہ دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت اگر کسی کو امید ہے کہ کوئی پارٹی کے حالات بدلے گی تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. اچھا میڈم، 18 اکتوبر کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے مخالفین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 18 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا اس کی نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی، نہ آج تک پیپلز پارٹی نے اس کیس کی کوئی جو ہے نا پیروی وغیرہ کی، اس کا کیا ہوا یہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ مخالف ہی کیا جو غلط بات نہ کرے. لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جس طرح سے شہید ہوئے تھے وہ سب کو معلوم ہے. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کراچی میں روشنی کی ذمہ داری کس کی تھی. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے سیکیورٹی لیبس پیدا کیے گئے. ہم نے باقاعدہ جا کے اس پہ جو ہے وہ پہلے تو ہمارا بہت سارا وقت اس میں ضائع کیا گیا کہ ہم سے لاشیں جو ہیں وہ چھین لی گئی تھیں، ہمیں یہ لاشیں نہیں دی جا رہی تھیں. محترمہ کو باقاعدہ تقریر میں یہ کہنا پڑا کہ اگر یہ ہمارے شہیدوں کی جسد خاکی ہمیں نہیں دیں گے تو ہم ان سے چھین لیں گے.
اور محترمہ کو اتنا پیار تھا اپنے شہیدوں سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مونیومنٹ بنائیں گے. اور شاید ہی کسی پارٹی میں یہ ہوا ہو کہ وہ لوگ جن کو پہچانا نہیں جا سکا ان کو ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر جو ہے وہ بھٹو قرار دیا گیا. اور یہ جو ذوالفقار علی بھٹو بار بار یہ کہتے تھے کہ ایک بھٹو میں ہوں ایک بھٹو آپ ہیں, ان کو بھٹو قرار دیا گیا اور ان کو گھڑی خدا بخش کے قبرستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کے دامن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ملی ہے. اور ہر کتبے پہ جو ہے میں بھٹو ہوں وہ آویزہ ہیں. تو ہم نے بڑی ایک جد و جہد کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں تھی. یہ وہ طریقہ اپنایا گیا تھا کہ خون خاک نشینہ انہیں بنا دو, لیکن ہم نے ان کے گھر والوں کو کبھی نہیں چھوڑا. کچھ انصاف جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں, کچھ انصاف ہمیں دنیا کی عدالتوں سے نہیں مل سکتے. اصل بات یہ ہے کہ بی بی جو ہیں سب کو معلوم ہے کہ اگلے دن پہنچ گئی تھیں, ہم بھی پہنچے تھے, اور ہم ہر سال جو ہے یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں. تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, اور زرداری صاحب نے خود باقاعدہ تقریب کر کے ان کو رہائش کی چابیاں, ان کے گھر میں کسی نہ کسی کو نوکری, ان کے بچوں کی اسکول کی ذمہ داری, اور یہ کہا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اور ذمہ داریاں لیں گے. بی بی آصفہ میرے ساتھ فرداً سب کے ہاں گئیں. تو کچھ انصاف اللہ کے ہاں سے ملتا ہے, اور مل بھی رہا ہے کہ ہر وہ کوشش جس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو ہٹایا گیا اور پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلا گیا, ہر اس کوشش نے ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے اور ان کو عوام کے ذریعے ذلیل کیا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ اپنے عوام کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ختم تو جسمانی طور پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اور بڑی واضح مثال ہم اگر کہیں تو پرسوں ہمارے ڈاکٹر قدیر ہیں, جن کے ساتھ کیا نہیں ہوا, لیکن انہوں نے چلتے وقت ٹریبیوٹ کیا تو وزیر اعلیٰ سندھ کو ہی کیا, اور بھٹو صاحب کو بڑا آدمی بتایا اپنے انٹرویو میں بھی. تو ہم عوام کے لیے زندہ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت قائدین پہ جو مقدمے بھی ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, ان میں انصاف میں کتنی دیر ہو رہی ہے. تو کچھ باتیں ہم اللہ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ یاد رکھیں. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ شہیدوں کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں بڑی تیزی سے ایم کیو ایم سے لوگ آ رہے تھے. وہ تحسین آپ تھی کہ جو بھائی شہید تھے ان کو آپ کی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا گیا ظفر صدیقی صاحب کی جانب سے. کیا کوئی پیپلز پارٹی کی تنظیم میں اور ایڈمنسٹریٹر میں بھی کسی قسم کے اختلافات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ایڈمنسٹریٹر صاحب جاتے ہیں وہاں آپ لوگوں کی کراچی تنظیم ناراض دکھائی دیتی ہے؟ اچھا, ویسے تو میں چاہتی تھی کہ آج ہم یہ والی باتیں نہ کرتے, کیونکہ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ اس جلسے میں ہم بہت دکھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ. باقی یہ ہے کہ ہو جاتا ہے پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے, زندہ پارٹی میں ہی اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہم مختلف لیول پر سیٹ کر لیتے ہیں. میں بھی غصے ہو جاتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, میں آصف پہ ان لوگوں پہ غصے ہو جاتی ہوں, یہ لوگ مجھ سے شکوہ کر لیتے ہیں. لیکن آج کا جو یہ پلیٹ فارم ہے, آج اگر ہم نے بات تو محترمہ شہید نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ان کے ذمہ دار چودھری پرویز الہی اور کچھ لوگوں کے نام, لیکن جب آپ کی حکومت آئی تو ان کو تو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا اور پھر ان کو ہی ساتھ بٹھا دیا گیا. اچھا جی, دیکھیے فیکٹس فائنڈنگ مشن آیا تھا, ٹھیک ہے, اور فیکٹس فائنڈنگ مشن جب آیا تو اس کے سامنے جن جن لوگوں کے نام تھے وہ سب لوگ پروسیس سے گزرے اور ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا, لیکن انہوں نے انہیں کلیئر قرار دیا. تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دشمنی پال لینی ہے موجودہ حکومت کی طرح, یا اگر ایک پروسیس سے کچھ کلیئر ہو گئے لوگ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے ملک کو لے کے. تو بالکل ایسا ہوا تھا, اور ایک ایک شخص ان کے سامنے سے گزرا ہے,
اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہم ملک کو آگے لے کر چلے. آج ہم بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ 342 سے بڑا شاید ایوان ہے، اس میں ہم 126 تھے. ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، لیکن ہم نے وہ کام کر دکھائے جو آج سب ایک پیج پہ ہونے کے باوجود، اس حکومت کے اس پیج پہ ہونے کے باوجود حکومت نہیں کر پا رہی. تو اس ملک کو آگے بڑھنا ہے. اگر کوئی کسی پروسیس سے کلیئر ہوا ہے تو ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے. اس میں کیا سال کلیئر ہو گئے تھے جن پہ الزامات تھے یا دیکھیے مشرف کے اوپر تو باقاعدہ ایف آئی آر ہوئی، اس کو نامنیٹ کیا گیا، لیکن باقی جو لوگ نہیں ہوئے تو ان کو ہم ذاتی دشمنی میں نہیں لے سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ 18 اکتوبر کا سانحہ، 27 دسمبر، اس طرح کے کئی سانحات ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ پیش آئے، بار بار ہو رہے ہیں اور اللہ نہ کرے لیکن لگتا ہے کہ آئندہ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ کمپرومائز پر یقین رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے شہداء اور ان کے کیسز پر کمپرومائز کرتے ہیں، ان کو کہیں پر بھی آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، 18 اکتوبر کے شہداء کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ لوگ کب تک فراریت اختیار کریں گے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ صرف ہمارے نہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ لیاقت علی خان، پھر اس کے بعد اب تو لوگ شہید ضیاء الحق کو بھی کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتا. جان ایف کینیڈی کا کیس اتنا لمبا چلا، اس کے 54 لوگ جو ہیں وہ غیر طبعی موت مرے. اور پھر میں دوبارہ جاؤں گی کہ لیاقت علی خان والے کیس میں جہاز تک ڈوب گیا. تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر ہم آخر میں یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اگر ہم انتقامی کارروائیاں کریں جب ہم دیکھیں کہ بہت سارے اداروں پہ مشتمل چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، جب ہمیں پراپر رسپانس وہاں سے بھی نہیں ملے تو کیا ہم ملک کی ترقی، اپنے عوام کی سب چیزیں چھوڑ کے دھرنے دے کے بیٹھ جائیں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے لیے یہ احساس بہت ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے ساتھ جد و جہد میں رہے ہو، شہادتیں لیے، آپ اس احساس کو، یہ احساس کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ اچھائی کی طرف ملک گیا ہے وہ ہماری جمہوری حکومت میں گیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی اور ہو رہی ہے. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اس بیماری میں بار بار کیپٹل جانا پڑتا ہے پیشی کے لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محترمہ فریال صاحبہ کو چاند رات پہ پتہ نہیں کس قانون کے تحت نیب نے ہاسپٹل میں داخل کیا تھا، وہاں سے گھسیٹ کے جو ہے جیل بھیجا گیا. ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے میں بھی نیب میں گئی، آپ کے سامنے میں ایف آئی اے میں گئی، صرف اس خطا پہ کہ مجھے کسی ان نون نمبر سے ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جو میں نے دیکھی بھی نہیں کہ وہ کیا ویڈیو تھی. اس کے لیے مجھے ایف آئی اے میں بلایا گیا. تو یا تو ہم بھی اسی قسم کی کارروائیوں میں لگ جاتے نا، تو مشرف کے بعد جب کہا جاتا تھا کہ ببل اکانومی ہے تو ہم آگے نہ بڑھتے. ہم نے سب سے کم آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، کم پیسوں پہ لیا. آج جو معیشت کا حال ہے، اگر انتقامی کارروائیوں میں لگتے تو یہ معیشت ہوتی. آج جو پوری دنیا میں الگ ہیں تو فرینڈز آف پاکستان نہ بنا سکتے. آج دوبارہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردوں سے جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پشتون کو بھی دہشت گرد کہہ دیا گیا. تو اگر ہم اس طرح کی باتیں بیوقوفیوں میں لگ جاتے تو ملک کب کا مشرف کے دور کی ببل اکانومی تھی ختم ہو جاتا. اچھا میڈم، مجھے بتائیں 17 اکتوبر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس اسٹیج کی جو ہے کتنے بندے جو بیٹھیں گے وہاں پہ، اور سیکورٹی کے انتظام جو ہے کیسے کیے گئے؟ دیکھیے سیکیورٹی کو تو ہم اس لیے کہیں گے کہ بہتر انتظامات ہوں گے کہ ابھی حال ہی میں 10 محرم اور چہلم کا پروسیشن آپ نے دیکھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا پروسیشن تھا، اور میں خود اس میں تھی. اور ہم اس طرح کا پی ڈی ایم کا بھی جلسہ لاسٹ ایئر کر چکے ہیں اس سے بڑا. اب یہ جلسہ بہت بڑا ہے تو اس میں سیکیورٹی کا ہم بہترین انتظامات کریں گے جیسے کہ مختلف ایونٹ پہ کیے.
और देखिए ये बिल्कुल पार्टी के मामलात होते हैं। अब कराची डिवीज़न हमेशा हर जगह ये डिसाइड करती है कि चाहे लड़का ना हो चाहे कुछ हो, हम जी नीचे बैठेंगे, ये हमारा फ़ैसला होता है। तो ये पार्टी में मुख्तलिफ़ जगह पे हम डिसाइड करेंगे कि स्टेज पे किन लोगों को बिठाएं, और हम में से हो सकता है हमेशा की तरह कोई भी स्टेज पे ना हो, आपने देखा। कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक होगा अंदर जाते हुए सबका। अच्छी बात, रात चलते तो लोगों का चेक होता ही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई और मैं समझती हूँ कि देख लें। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क हैं कि सरकारी नौकरियां कोई किसी की जागीर विरासत में जो दी जाएं, तो इसी तरह सियासी पार्टियां भी जमातें भी किसी की जागीर नहीं होती। आपने कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उम्मीद की किरण है, वही उम्मीद की किरण शकील चौधरी, शहजाद मजीद, ये अपना तालपुर साहब क्यों नहीं है? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का फ़ैसला है कि वो किसको अपना लीडर मानते हैं। और शहला रज़ा सोच भी नहीं सकती थी लोअर मिडिल क्लास की ख़ातून के वो 7 दफ़ा एक्टिंग गवर्नर बनेगी, एक तारीख़ रकम करेगी कि 10 साल जो हैं वो 2 टेन्योर डेप्यूटी स्पीकर बनेगी, और उसको इतना फ्री हैंड दिया जाएगा कि सिंध की तारीख़ में जेठी मलानी, राहिला टिवाना कभी इजलास नहीं चला सकी। मैंने इजलास चलाया, मुझे इंटरफेयर नहीं किया गया। किसी और पार्टी में आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा। इस वक्त मैं कराची की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमारी अपनी जगह है और हर शख्स की अपनी जगह है। मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी पार्टी के बड़े ओहदे पे रहे, और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी, भुट्टो नहीं है, ज़रदारी हैं। तो ये तो हमारी पार्टी ही है ना कि हम जिसे चाहें कि हमारा लीडर कौन होगा। हम ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि एक ख़ानदान जो है वो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। अब फ़ौजियों के बच्चे फ़ौजी, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बन सकते हैं, तो और बिज़नेसमैन के बच्चे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, तो सियासतदानों के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? उनको तो ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है ना। उनके तो सामने है कि मेरे ख़ानदान में जनाजे ही आए हैं, उसके बाद भी अगर वो खड़े हैं तो किस सियासतदान के बच्चे पाकिस्तान में हैं? कौन जो है वो फेस कर रहा है, किसने ऐसे जनाजे उठाएं? अगर उसके बाद भी चेयरमैन बिलावल जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको काम करना है और वो पाकिस्तान में हैं, तो ये हमारा प्यार है, हमारा फ़ैसला है, हमारे इंतखाबात हैं कि हम ये समझते हैं कि उनको जो है पार्टी को लीड करना चाहिए। आपने जो बताया कि जिनको क्लियर चिट दिया गया, तो क्या समझते हैं कि मोहतरमा ने उनके जो नाम देकर ज्यादती हुई लोगों के साथ? देखिए, मोहतरमा के जो हालात थे वो इतने सख्त थे, और जो सिलसिला चल रहा था कि उन्होंने अपनी विल भी लिखी। कितने बड़े यहाँ पे बड़े बड़े इमरान साहब जो हैं 70 के हो गए, लेकिन उन्होंने विल नहीं लिखी अभी तक। बहुत सारे लोग हो गए जो अभी बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ एक्सटेंशन मिल जाए, वहाँ मिल जाए, हमारा यहाँ जगह हो जाए। लेकिन मोहतरमा के तो हालात दूसरे थे, उन्होंने विल लिखी, उन्हें मालूम था कि उनके साथ क्या हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी सोच होती हैं, बहुत से ख़यालात होते हैं। जिस तरह से लोग जुड़ के चल रहे थे डिक्टेटर के साथ, तो ये चीज़ हो सकती है कि उनके जहन में आई हो। लेकिन अगर एक इतनी बड़ी फैक्ट्स फाइंडिंग मिशन ने आके किसी को क्लियर किया है, तो हम जिसकी फाइनेंसिंग भी बहुत ज़्यादा फ्रांस की तरफ से भी की गई, तो हम उसमें ख़ुद कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? हमें तो अफसोस इस बात का है कि मुशर्रफ जो है उसको उस पर जो है बाकायदा ये हो गया था, लेकिन नून लीग ने जो है उनके ऊपर सही आर्टिकल 6 अप्लाई नहीं किया। अच्छा मैडम, सुना है कि वज़ीर आला सिंध जो है, वैसे तो हम रोज़ाना सुनते हैं कि आज इस महकमे का इजलास तलब किया, उनकी स्कीम्स जरे को रही, कारकर्दगी देखी, लेकिन आपके महकमे की तरफ ज़रा आँख उठा के भी नहीं देखता। अच्छा, यही लोगों को एक गलत फहमी है। हालांकि बहरहाल मैं इसका भी जवाब नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बजट डबल हो गया। ये मैं बता देती हूँ। आम राय तासुर ये है कि ये तरकीह नस्बा नहीं है, तरकीह शहला रज़ा है।
اب ترقی شیلا رضا اگر ہے تو میں نے اس منسٹری میں آ کے اگر کوئی بینک بیلنس چیک کر لے. نیب نے بھی میرے اوپر میری ذات پہ نہیں بلایا ہے مجھے, نیب نے مجھے NICVD کے لیے بلایا ہے. میری تو وہی تنخواہ ہے جو دوسرے منسٹر کی ہے, اور میرے ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ڈبل ہے تقریباً اس وقت, اور 100% جو میرے پروجیکٹس تھے ان کو بجٹ کیا گیا ہے جو کووڈ کی وجہ سے اور مختلف سال سے رکے ہوئے تھے. جائکا کا 2014 سے جو ہے پروجیکٹ رکا ہوا تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. جاپان کی طرف سے ہمیں لیٹر آیا ہے اپریسیشن, اور ہمارا ایک ریوالونگ فنڈ تھا وہ رکا ہوا تھا, اس کا دوسرا فیز میں ہم 500 خواتین کو 50,000 جو ہے وہ قرضہ دیں گے. اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں بہت کم تھی, مجھے 100% ریکروٹمنٹ جو ہے اس کا بجٹ کیا گیا ہے. اب دعا آپ یہ کریں کہ جو مجھے 26 کے قریب گریڈ 17 کے بھی آفیسرز کے لیے بجٹ کیا گیا ہے کہ یہ بین جو امپوزڈ ہے یہ ہٹ جائے تاکہ میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے تمام ڈپارٹمنٹ سفر کر رہے ہیں. 7 ایئرس سے بین امپوزڈ ہے, لوگ مر گئے, لوگ ریٹائر ہو گئے, لیکن ہم ریکروٹمنٹ نہیں کر سکے. تو یہ بڑے ہی فکر کی بات ہے کہ کسی صوبے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور اس سے کہو اب تم حکومت کرو. سوال یہ ہے کہ 17 اکتوبر ہے, میلاد النبی ہے, ایک دن بعد ایسا ہے شہر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے, ریلیاں نکل رہی ہوتی ہیں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے, ظاہر ہے ایک جلسہ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے, تو اس ٹکراؤ کو بچانے کے لیے یا شہر کے اندر سیکورٹی یقیناً جو ایک مختلف انداز میں کرنی پڑے گی, تو اس کے لیے علماء کرام کو اعتماد میں لیا ہے آپ؟ اچھا دیکھیں, میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں. 11 ربیع الاول کو روشنیاں تو ضرور ہوتی ہیں, ریلی نہیں نکلتی. اگر ہوگی بھی تو ہم دیکھ لیتے ہیں, پوچھ لیں گے مختلف جگہ سے. اور اس دن ویسے بھی 10 ربیع الاول ہے, تو پہلے چاند کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ تھا کہ شاید اس دن 11 ہو, لیکن اگر 11 بھی ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہر میں ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایک بہتر سیکیورٹی کو دیکھیں گے اور بہتر کریں گے, اور پھر انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم عید میلاد النبی بھی منائیں گے. آپ لوگ کو عید میلاد النبی بھی مبارک. پلیز